بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو جی، ٹاک شو کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ راؤ عمر جاوید ایک مرتبہ پھر حاضر ہے. آج میرے مہمان پروفیسر ابو الحسنات خان ہیں جو تعلق رکھتے ہیں پشاور سے. ان کا قریبی ضلع ہے چارسدہ. ایجوکیشنسٹ ہیں اور بڑا عرصہ سے وہ اس شعبے سے وابستہ ہے. زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں. پہلے یہاں پنجاب میں پڑھا کر گئے ہیں ایک پرائیویٹ کالج میں، اور آج کل سرکاری جاب کر رہے ہیں پشاور کے گورنمنٹ کالج میں. تو ان سے گفتگو کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ پنجاب کی اور کے میں تعلیم کا معیار کا کیا فرق ہے، اور وہاں کے اسٹوڈنٹس کی کیا ترجیحات ہیں، اور ہمارے پنجاب کی کیا ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گا خان صاحب، بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. کتنے عرصے سے آپ اس شعبے سے وابستہ ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ راؤ صاحب. سر میں تقریباً 2011 میں جب میں نے ایم ایس سی کر لی تو میں پنجاب آیا تھا. تو سٹارٹ میں نے یہاں پہ جو اسلام یونیورسٹی بہاولپور ہے یہاں سے میں ایم فل زولوجی کر رہا تھا، اور ساتھ بھی میں نے سائٹ پہ اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے یہاں پہ الرحمت بوائز کالج یہاں پہ میں نے سٹارٹ لیا ایز اے لیکچر ان بایولوجی. اور اس کے بعد پھر میں آگے چلتا گیا تو یہاں میں نے ایم فل بھی کمپلیٹ کر لیا، اور یہاں بھی اس ٹائم تک میں پڑھاتا رہا. اور پھر 2015 میں نے کمیشن لیا کے میں، اور میں پھر یہاں سے شفٹ بھی ہوا، اور میں وہاں سے اب تک میں گورنمنٹ جاب بھی ہوں گورنمنٹ کالج پشاور میں ایز اے لیکچرر ان زوالوجی. ماشاء اللہ. تو خان صاحب آپ یہاں پڑھاتے رہے ہیں، ایف ایس سی لیول کے بچوں کو، بی ایس سی لیول کے بچوں کو بھی آپ نے یہاں پڑھایا ہے. کیا فرق محسوس کیا ہے جو نظام تعلیم ہے کے کا اور پنجاب کا، اس میں کوئی فرق ہے؟ دونوں اصل میں راؤ صاحب دونوں میں آگے پیچھے فرق تو ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کے بورڈ سسٹم میں نے دیکھا ہے یہاں کے پیپر پیٹرن الگ ہے، وہاں کے پیپر پیٹرن الگ ہے. کورس آؤٹ لائن کا بھی فرق ہے. یہاں کے جو اسٹوڈنٹس کی بایولوجی ہے، اگر میں بایولوجی پڑھاتا رہتا ہوں تو چونکہ مجھے بایولوجی کا پتہ ہے، تو تقریباً 40% سم تھنگ ڈفرینس ہے یہاں کے اور کے پی میں زیادہ تر ایمفیسائز ہے جو ایف ای سی لیول پہ ہے وہ ہیومن بایولوجی پہ ہے. صحیح. اور ادھر جو ہے وہ جنرل بایولوجی ہے. تو یہ مسئلہ پھر آگے جب لاسٹ ایئر میں جب یہ اس سے پہلے جو ایٹا ہوتا تھا انڈیکیٹ، تو وہ صوبائی لیول پہ ہوتا تھا، پروونشل لیول پہ. جب یہ کووڈ والا مسئلہ آیا تو وہ پی ایم سی بنا. تو پی ایم سی میں جب انہوں نے سینٹرلائز کیا سارے سسٹم کو تو وہاں پہ پھر مسئلے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ایک ہی ٹیسٹ بنانا تھا. اب یہاں کے کورسز میں وہاں کے کورس میں فرق تھا، تو کافی سارے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو یہ مسئلہ تھا. جب ٹیسٹ آتا تھا تو کچھ اسٹوڈنٹ کہتے کہ کے پی والی بک سے آیا تھا، وہ کہتے یہاں سے. تو دونوں کے جو آؤٹ لائن ہے کورس آؤٹ لائن اس میں بھی فرق ہے، اس کے بورڈ پیٹرن میں بھی فرق ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں تو ایک جو حال ہے، آپ اپنے جو ہوسٹ اسکول ہے، انسٹیٹیوٹ ہے یا کالج، آپ اس میں ایگزام نہیں دے سکتے. ہمارے کے پی میں ابھی تک یہ مسئلہ آ رہا ہے، حالانکہ کچھ اسٹیک ہولڈر نے اس کو اٹھایا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم کے پی میں بھی کچھ ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. لاسٹ ایئر سے ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ ایک کام کر رہی ہے سنگل بورڈ پیٹرن پہ. تو میرے خیال میں ہر ایک چیز کے کچھ میرٹس بھی ہوتے ہیں، ڈیمیرٹس بھی ہوتے ہیں. تو ابھی اس کے میرٹس یہ ہے کہ پیپر ایک جگہ سے بنے گا، مطلب جو ایگزام کے اندر جو نقل کلچر ہے یہ آلموسٹ ختم ہو جائے گا. یہ سنگل بورڈ کا اپلائی ہوتا ہے کریکولم. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پورے پاکستان کا ایک سلیبس ہو؟ بالکل، سلیبس تو ایک ہونا چاہیے. کویسچن پیپرز جو ہیں وہ ایک بننے چاہیے. دیکھیں راؤ صاحب، سلیبس تو جو ہمارا نیشنل فیڈرل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے. کریکولم ہمارا آلریڈی ایک ہے. جو پہلے جو ہماری بکس بنتی آ رہی ہے وہ 2025 جو نیشنل کریکولم آف پاکستان ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے آگے اس کے اوپر پھر جو بکس بنتی ہے تو وہ پھر اس میں ڈفرینسز ہے. تو اگر آپ نے سینٹرلائز سسٹم چلانا ہے، ٹھیک ہے، تو سینٹرلائز سسٹم کے لیے پھر آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ سینکرونائزیشن ہو بکس میں سملٹیز. اس کے لیے پھر انہوں نے یہ کیا تھا کہ سلیبس کو کیا تھا. لیکن ابھی بھی جو انڈیکیٹ ٹیسٹ آیا تھا تو اس میں انہوں نے اس وجہ سے مسئلے ہو گئے تھے. کچھ ٹاپکس ایسے تھے جو آؤٹ آف کورس یا آؤٹ آف سلیبس آئے تھے. تو یہ سینٹرلائز سسٹم. کیونکہ آپ کا خان صاحب یہاں بھی تجربہ ہے، پنجاب میں بھی پڑھانے کا، ماشاء اللہ آپ کے میں پڑھا رہے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹس کی ترجیحات ہوتی ہیں، جی سر، اس میں کیا ڈفرینس ہے پنجاب کے اسٹوڈنٹس کا اور کے کے اسٹوڈنٹس کا؟
دیکھیے میں جہاں پہ رہتا ہوں پشاور میں چرسدہ میں، تو وہ بھی سٹی ایریا ہے. یہاں پہ جب میں پڑھا رہا تھا تو یہ بھی سٹی ایریا ہے. تو سٹی ایریا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ اویئر ہوتے ہیں، ٹیکنالوجی اورینٹیڈ بھی ہوتے ہیں. شہر میں جو نیوز وغیرہ کے ریسورس ایکسیس وغیرہ یہ بھی زیادہ ہے. تو آلموسٹ جو پہلے میں جب پڑھا رہا تھا تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہاں پہ پنجاب میں ایجوکیشن زیادہ ہے. لیکن جب میں ادھر پشاور میں بھی پڑھاتا رہا ہوں تو آلموسٹ ہمارے جو چرسدہ ہے وہاں پہ ایجوکیشن ریشو ٹھیک ٹھاک اچھی ہے. خاص کر ابھی جو ایرا چل رہا ہے، دور چل رہا ہے، تو اس میں الحمدللہ ہماری پشاور میں بھی ٹھیک ٹھاک ٹیکنیکل سائٹ پر بھی ایجوکیشن ٹھیک ہے اور اس میں دونوں ٹھیک ہے. اور پی ایم سی سائٹ پر جو ہمارے جو تھوڑا سا ڈفرینس آیا تھا تقریباً یہاں پہ جو ایگریگیٹ تھا، تو جب میں ادھر تھا اس ٹائم بھی 89-88% تھا، ادھر اس ٹائم 72% چل رہا تھا. لیکن پھر بعد میں مجھے پتہ چلا بات کہ جب میں نے وہاں کا پیپر پیٹرن وہاں پہ دیکھا تو یہاں پہ مارکس پہلے سے زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ پیپر میں جو کوسچن کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ زیادہ ہے. یعنی شارٹ کوسچن یہاں پہ آپ دیکھیں تو 2 مارکس کا ہے، وہاں پہ شارٹ کوسچن 4 مارکس کا ہے. یہاں پہ لانگ کوسچن کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، وہ 4-4 مارکس کے ایچ ہوتے ہیں. وہاں پہ ابھی تو 2 پارٹس ہو گئے ہیں، لیکن پہلے تو آپ ظاہری بات ہے 4 مارکس میں اسٹوڈنٹ کے کچھ نہ کچھ مارکس کٹ جاتے ہیں. اوورال کے پی میں بھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ایجوکیشن جو رجحانات ہے وہ ٹھیک ہے. البتہ اوورال جو میں چیلنج سمجھتا ہوں سارے پاکستان کے لیے، تو آپ اگر ایجوکیشن وائز دنیا کو دیکھیں تو ایک پوسٹ کووڈ ہے اور ایک آفٹر کووڈ ہے. تو اب اٹ مین کہ ہم ڈیجیٹل دور میں انٹر ہو گئے ہیں. خاص کر ڈیجیٹل دور تو پہلے سے آ رہے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اڈاپٹ کرنا پڑا یہ کووڈ کی وجہ سے، اڈاپٹ کرنا ہمیں مجبوری بن گئی. لیکن اس کے لیے اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، وہ تقریباً فیل ہو گیا تھا کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ہے. اوورال پاکستان میں ہم نے دیکھا بالکل اگر آپ نے آن لائن ہر بچے کے ایکسیس نہیں ہے اپنا لیپ ٹاپ تک. آن لائن جو تعلیم آئی اس میں بھی کافی اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا وہ سفر کرنا پڑا، مسئلہ ہو گیا تھا. اب دیکھیے ہمارے ایسے ایریاز ہے کے پی میں جہاں پہ ابھی تک نیٹ ہی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے. اب ان کے لیے یہ اپلیکیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے اب یہ دیکھنا ہے کہ الٹیمیٹلی ہم نے جانا کہاں ہے. اب ہم ڈیجیٹل دور میں انٹر ہے، تو آپ نے اپنے انفراسٹرکچر کو اوورال یہ اڈاپٹ کرنا ہے. تاکہ اب دیکھیے مسئلہ جب پی ایم سی لاسٹ ٹیسٹ ہو رہا تھا تو وہ انہوں نے کمپیوٹر پہ لے لیا. صحیح. تو کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی کرتے، میں نے کہا یار یہ ٹھیک ہے، یعنی ہم اچھی طرف ہم پلین پیپر پہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، فزیکلی ٹیسٹ لے رہے تھے، ابھی ہم نے آن لائن دے دیے تھے اچھی طرف یہ نسٹ میں ہو رہا ہے اس طرح. لیکن اس کے لیے ایک تربیت کا پروگرام تو ہونا چاہیے تھا نا. یہ تو ہونا چاہیے، آپ ایک خاص ٹائم دیں، اسٹوڈنٹ سے پہلے ٹیچر کو دینا چاہیے، ٹیچر ٹریننگ ہونی چاہیے، ایگزامینیشن لینے والا بھی اور دینے والا بھی، دونوں کی اس کی تربیت ہونی چاہیے، پھر وہ معیار بنتا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ مسئلہ کیا ہو گیا، اب اس سال دوبارہ ہم فزیکل پہ آ گئے. ہاں جی. اب یہ اب دیکھیں کہ ہم آگے جا رہے ہیں کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، ایسے ہی ہے. تو یہ مسئلے تو پھر ایک ہمارے ہاں جو تعلیم کا خان صاحب آپ بھی اتفاق کریں گے کہ کوئی ایک سمت نہیں رہنے دیتے ہم، ہر دور حکومت میں نئی سمت میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ چوں کا مربع بن جاتا ہے ہمارا سسٹم جو ہے، نظام تعلیم جو ہے. جی. معیار تعلیم میں آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں پنجاب میں اور کے پی کے میں؟ اوورال سر میں یہاں بھی پڑھاتا رہا ہوں اور ادھر بھی میں سمجھ رہا ہوں ٹھیک ہے، ایجوکیشن بھی زیادہ ہو رہی ہے اور جو اسٹوڈنٹس کے مارکس ہے وہ بالکل اس طرح بہت زیادہ 1100 میں سے 1100 آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو معیاری تعلیم ہے یہ میں نہیں دیکھ رہا کہ صحیح سمت میں ہم جا رہے ہیں. اگر آپ اس میں سے مین فیکٹر دیکھیں تربیت، جی جی، تو اوورال ہم دیکھیں تو میں جو ہماری یونیورسٹیز ہے، ہمارے کالجز ہے، تو اسٹوڈنٹس کی جو تربیت ہے وہ اب میرے خیال میں کہ ہم شعور معاشرے میں رہنے کے لیے بطور ایک فرد کے، وہ شعور ہمارا تعلیمی نظام نہیں دے رہا. اب دیکھیں آپ قانون کی پاسداری ہے جی، مثلا ٹریفک قوانین ہے، دوسری چیزیں معاشرے میں لین دین رہن سہن، اس میں جو ایک طالب علم کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، ایک ماسٹر ہے اسٹوڈنٹ، ایم فل ہے یا پی ایچ ڈی بھی ہے، یا ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے، ایف ایس سی کا ہے، فقہ ہے، تو ان کا جو ایک کتابوں میں پڑھ کر جو اسے شعور حاصل ہوتا ہے وہ معاشرے میں جو اس کی جھلک نظر نہیں آتی. اس کی ذمہ داری کس پہ آپ سمجھتے ہیں؟ پہلے تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. اگر اسٹیٹ آپ کو آن کرے تو یہ معاشرہ بھی آپ کو آن کرے گا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ابھی تک ہمارا یہاں پہ جو ٹیچر ہے تو ہمارے جو ادھر ابھی تک معاشرے نے ادھر ٹیچر کو وہ ڈیو رسپیکٹ ابھی تک دیا نہیں ہے. تو جب آپ نے خود نہیں دیا تو لوگ جو عام شہری ہے وہ کہاں پہ رسپیکٹ دیں گے پھر؟ اب جب ٹیچر کا ایک معاشرے میں رسپیکٹ کم ہو تو پھر اسٹوڈنٹ وہاں پہ رسپیکٹ وہاں سے کیسے گین کریں گے؟
اور آپ یہ دیکھیں کہ جب لوگ یہ دیکھ رہے ہو کہ ٹیچر کی معاشرے میں اگر ایک عزت نہیں ہے تو جو پیور کریم لوگ ہیں وہ ٹیچنگ کی طرف نہیں آئیں گے. کمرشلائز جو تعلیم ہوئی ہے نا ہماری, اس سے بھی بڑا فرق مسئلہ ہو گیا نا. تو جب اچھے لوگ ٹیچنگ پہلے وہ اور جابس کی طرف جائیں گے, اگر وہاں پہ نہیں جا سکتی, یہاں پہ مطلب آپ بائی چوائس نہیں آئے. ہاں جی, آپ یعنی اوکیجنلی ایکسیڈنٹلی آ گئے ہو. جی جی. تو جب آپ کی ٹیچنگ میں اوکیجنلی لوگ آئیں گے تو ظاہر بات ہے پھر تو معاشرے ہم بگڑتے جا رہے ہیں. وہ استاد کی وہ سائیکی نہیں ہوگی کہ وہ جب ایک اپنا جو پیشہ ہے وہ منتخب ہو کر نہیں آیا یا اپنی خواہش سے نہیں آیا, اسے دوسرے شعبوں میں داخلہ نہیں ملا تو اس نے مجبوراً جو ہے وہ یہ شعبہ اختیار کرنا پڑا. ایسے ہی ہے. تو اگر آپ ٹیچر کو اس طرح وہ ڈیو رسپیکٹ دے, ضروری نہیں کہ آپ ان کو کچھ اتھارٹی دے, یعنی آپ ان کو صرف اتنا کرے کہ آپ اس کو رسپیکٹ دے. اگر وہ کسی اپنی لیگل کام کے لیے کسی ادارے میں جا رہے ہیں, اس کا کام میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان کو, وہ ہو جاتا ہے. ریفرنس دینی چاہیے, جیسے دوسرے ممالک میں ایک ٹیچر کو بہت زیادہ رسپیکٹ دی جاتی ہے. وہ ہم واقعات بھی پڑھتے رہتے ہیں کتابوں وغیرہ میں, رسائل پہ, اب تو سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ آ گئی کہ وہ جج صاحب بھی جو ہیں اگر کوئی ٹیچر عدالت میں حاضر ہوا تو اس کی تکریم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس قسم کی معاشرے میں ٹیچر کو جو ہے رسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے, تاکہ اس کو رسپیکٹ ہوگی تو وہ صحیح طریقے سے دل سے جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کر سکے گا. بھی یہ تعلیم کا ایک جھلک نظر آئے گی اس میں. ابھی ہمارے کے پی میں گورنمنٹ نے ایک سٹیپ لیا ہے جو اسلامک ایجوکیشن, اسلامیات جو قرآنی تعلیم ہے, اس کی الگ پہلے 1100 مارکس ہوتے تھے, اب 1200 ہوں گے مارکس. اچھا. 100 مارکس کا پیپر اور اس کا سبجیکٹ, یہ سارے 9-10 لیول پہ انہوں نے کمپلسری کروائے ہیں. تو یہ میرے خیال میں گورنمنٹ کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمیں الٹیمیٹلی اسٹوڈنٹ کی بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ, ان پر بھی ورک کرنا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. ادھر پنجاب میں بھی چلا تھا کہ HEC کی طرف سے انہوں نے باقاعدہ نوٹیفائی کیا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں بھی قرآن کی ایجوکیشن کروائے. تو یہ ایک اچھی بات ہے. اگر اس طرف ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے, نہ صرف ہمیں ایک ڈگری ہولڈر کو پیدا نہیں کرنا, ہم ان سے انسان بنانے ہیں. اصل بات یہی ہے. ٹھیک ہے. تو بدقسمتی سے آپ دیکھیں, آپ ڈاکٹر کے پاس جائے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ کو پروفیشنلی ڈیل کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. وہ آپ کی بطور مسیحا جو ہے, جو جس کا کنسیپٹ ہمارے ذہن میں ہے وہ نہیں کر رہا. آپ کسی DC آفس میں جاتے ہیں, آپ پولیس اسٹیشن میں جاتے ہیں, تو وہاں جو صاحب بیٹھے ہیں تو وہ ڈیل نہیں کر رہے ہوتے اس طرح کے جس طرح کی انہوں نے تعلیم حاصل کی, جس سے توقع کی جا سکتی ہے. یہ تعلیم یافتہ آدمی بیٹھا ہے, اس سے اچھے رویے کی جو ہے وہ توقع ہے, وہ نہیں سامنے نظر آتا. تو اس طرح اگر سسٹم ہوتا ہے تو سسٹم میں کمزور بندہ بھی موڈیفائی ہو جاتا ہے, لیکن اگر سسٹم نہیں ہوتا, سسٹم میں اگر اچھا بندہ بھی انٹر ہوگا وہ بھی خراب ہوتا ہے. اور معاشرے میں بگاڑ کی بھی آپ یہی دیکھ لیں, آپ جو کرپشن ہے وہ یہ بھی ہمارا اسی کا قصور ہے کہ تربیت ٹھیک نہیں ہے. اچھا, تربیت پہلے خان صاحب آپ ضرور اتفاق کریں گے کہ جو بچے کی سب سے پہلی تربیت ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. گھر سے شروع ہوتی ہے. والدین کا بھی ایک فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت پر توجہ دے اچھی طرح. سب سے پہلے جو سچ بولنا ہے اور قاعدہ قانون پر عمل جاری رکھنا ہے وہ گھر سے ہونا چاہیے. والدین سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو آپ دیکھیں کہ بیٹا آپ نے جھوٹ نہیں بولنا, آپ نے کسی کی چیز کو چھیننا نہیں ہے, اچھا رویہ آپ نے اختیار کرنا ہے, بڑوں کی عزت کرنی ہے, چھوٹوں سے پیار کرنا ہے. اب دیکھیں ہمارے جو پیرنٹس تھے یا اس سے آگے وہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے, لیکن وہ ہمیں گھروں میں سکھاتے ہوتے تھے جو انیشیلی ہماری اسلامک ایجوکیشن ہے, کلمے ہے, نماز ہے. اب دیکھیں اب موجودہ میں بہت کم گھروں میں یہ دیکھ رہا ہوں, زیادہ پیرنٹس نہیں سکھاتے, یا تو وہ پیسے کی دوڑ میں, کمپٹیشن کی دوڑ میں اتنے آگے گئے ان کے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے, اس کے اب کیا, آپ صرف ٹیوشن کے لیے آپ ایک بعض پہلے فیملی ایسے کر لیتے کہ اپنے بچوں کے لیے ٹویٹر ہائی کر لیتے ہیں. تو اس سے تو آپ کے جو فرائض وہ ختم نہیں ہو جاتے. اگر آپ بذات خود ان کو آبزرو نہیں کریں گے کہ میرا بچہ کنٹیکٹ کس سے کر رہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں اب گھر سے ہی آپ یہ بچہ اس طرح, آپ یقین کریں ایسے پیرنٹس آ جاتے ہیں, وہ ان کی اپنے بچے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتے, وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ بلکہ وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کے انسٹیٹیوٹ میں یہ بچے کو ایڈمیشن لایا ہے تو آپ اسے سمجھائیں, آپ سارا کچھ کریں. یہی تو یہ وجہ ہے کہ انیشیلی پیرنٹس اپنے بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتے. وہ بدقسمتی سے ہو جاتے, یا تو وہ مینیج نہیں کر پاتے, یا وہ اتنے کام میں اتنے یا کمپٹیشن کے دور میں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں پہلے تو پیرنٹس کو اپنے بچوں کو پراپر ٹائم دینا چاہیے, ان کے لیے ایک شیڈول بنانا چاہیے کہ یہ آپ کے کھیلنے کا ٹائم ہے. ساتھ میں آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں. اس کی جگہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کی طرف لے جائے, کوئی گیم وغیرہ اپنے آپ کو ساتھ انوالو کرے, تو ان چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے. اور یہ ساتھ میں ڈیجیٹل
جو ٹریننگ ہے دینی چاہیے لیکن اس کے پازیٹیو رول کی پازیٹیو رول کی پازیٹیو رول کی پہلے اس کا تو اچھا برا کسی بھی ٹیکنالوجی کا استعمال جو ہے نا اس کی تربیت ہونی چاہیے اچھے برے کی. موبائل اگر اپنے بچے کو ہم دیتے ہیں, لیپ ٹاپ دیتے ہیں, ٹیب دیتے ہیں, تو بچے کو یہ ضرور سمجھ آنا چاہیے کہ یہ ہم نے اس کا استعمال کس طرح کرنا ہے اور اس کا اچھا استعمال کیا ہے, برا استعمال کیا ہے. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. یقیناً ناظرین آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے, والدین کی کیا ذمہ داری ہے, ٹیچر کی کیا ذمہ داری ہے, اسٹیٹ کی کیا ذمہ داری ہے, اس پہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی ہے. تو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. جاتے جاتے آپ سے گزارش کہ میرے یوٹیوب چینل کو لو جی کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.